بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدر شفقت، اور آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک نیا ناول، ایک نئی سٹوری، ایک نیا کنسپٹ۔ تو چلیں بتاتی ہوں کہ ناول کیا ہے۔ کوئی تم سا نہیں بائی عائشہ خان۔ تو یہ ناول لائک ہے فورسڈ میرج ہے، سیکنڈ میرج، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ کافی تھرلنگ ہونے والا ہے۔ ایج ڈفرینس ناول، جو کہ ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں ایسی سٹوریز کے۔ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بیسکلی ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ریالٹی میں ہوتا ہے، ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اپنے ریلیشن کو کیسے اچھا بنانا چاہیے، اس لیے ہم لوگ پھر اسی طرح کی سٹوریز دیکھتے ہیں۔ تو چلے کرتے ہیں ناول کو شروع، دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور بائی دا وے، میں بھی آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ریڈ کر رہی ہوں، تو مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، کون سے کریکٹرز ہیں، کیا کیا کردار ہے، کیسی سٹوری ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں پھر اس سفر کے لیے انشاءاللہ ہمارا سفر کافی اچھا گزرے گا۔ تو چلیں کرتے ہیں ناول کو شروع۔ جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو، اے جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو۔ یہ خواب ہے، خوشبو ہے کہ جھونکا ہے کہ پل ہے، یہ دھند ہے بادل ہے کہ سایہ ہے کہ تم ہو۔ اس دید کی ساتھ میں کئی رنگ ہے لرزاں، میں ہوں کہ کوئی اور ہے، دنیا ہے کہ تم ہو۔ دیکھو یہ کسی اور کی آنکھیں ہیں میری، دیکھو یہ کسی اور کا چہرہ ہے کہ تم ہو۔ یہ عمر گریزاں کہیں ٹھہرے تو یہ جانوں، ہر سانس میں مجھ کو یہی لگتا ہے کہ تم ہو۔ ہر بز میں موضوع صحن دل زدگاہ کا، اب کون سے شیریں ہے کہ لیلا ہے تم ہو۔ ایک درد کا پھیلا ہوا صحرا ہے کہ میں ہوں، ایک موج میں آیا ہوا دریا ہے کہ تم ہو۔ وہ وقت نہ آئے کہ دل زار بھی سوچے، اس شہر میں تنہا کوئی ہمسا ہے کہ تم ہو۔ آباد ہم آشفتہ سروں سے نہیں مختل، یہ رسم ابھی شہر میں زندہ ہے کہ تم ہو۔ اے جانے فرازاں، اے جانے فراز، اتنی بھی توفیق کسے تھی، ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو۔ بائی احمد فراز۔ آج بھی وہ سارا دن ہسپتال میں رہا تھا، روز کے مقابلے میں آج وہ اتنا مصروف نہیں تھا، مگر جان بوجھ کر وہ دیر تک باہر رہا تھا۔ وجہ صرف ایک وجود تھا جسے دیکھ کر اس کا دل بس میں نہیں رہتا تھا۔ ہر دفعہ وہ اپنے دل کو سمجھاتا، مگر دل بھی کسی کی سنتا ہے تو وہ بھی بس اپنی منوانا جانتا ہے۔ عباد بیٹا، آج کل تم گھر پر نظر ہی نہیں آتے، اتنا کام اچھا نہیں ہوتا، کچھ ہمارے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ آستینوں کو اوپر چڑھایا، اپنی شاہانہ چال چلتا کوٹ کو اتار کر ایک بازو پر لٹکائے، جیسے اس نے پہلا قدم گھر میں رکھا۔ جو آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ اس کی ماں کی تھی۔ امی کام بہت تھا، آپ جانتی ہیں نا، ہسپتال میں ٹائم نہیں ملتا مجھے۔ اب آپ یہ شکوے کرنا چھوڑ دیں، میری جاب ہی ایسی ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، 1000 دفعہ پوچھا ہے، مجال ہے کہ کچھ ماں کو بتا دو، مگر نہیں، سارا دن تم ہسپتال میں پڑے رہتے ہو، نہ زندوں کا پتہ ہوتا ہے نہ مردوں کا۔ ایک تم ہو، ایک تمہارے مریض اور ہسپتال، اور کچھ نظر آتا ہے تمہیں؟ بھویں اوپر اٹھائے، آج اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ اچھا، اپنے شکووں کو سٹاپ لگا کر کھانا تو دے دے، گرما گرم کھانے کے ساتھ سنوں گا تو مزہ دوالا ہو جائے گا، قسم سے۔ ہلکی سی مسکان چہرے پہ لاتے اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ بیٹھو، لاتی ہوں، کل سے اگر تم ٹائم پر گھر نہ آئے تو کہہ رہی ہوں، مجھے مت آواز دینا، حد ہوتی ہے، روز کا ایک ہی معمول ہے، رات کے تک اس کا انتظار کرو، نواب صاحب گھر آئے تو کھانا دیکھو۔ سارا بیگم غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں آ کر کوٹ صوفے پر پھینک کر ہوٹ ٹانگیں لٹکائے، جہازی سائڈ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد دماغ کچھ پرسکون ہوا تو وہ وارڈروب سے ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر رگڑتا ہوا باہر آیا تو سعدیہ کھانا پہلے ہی کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ، اب کیا ٹھنڈا ہونے کے بعد کھاؤ گے؟ سعدیہ نے اسے وہی جمے دیکھا تو پھر سے شروع ہو گئے۔ آپ سو جاتی ہیں، ایمان کو کہہ دیتی۔ آپ سو جاتی، میں ایمان کو کہہ دیتا۔ کھانا کھاتے اس نے نارمل انداز میں، کیوں، وہ نوکر ہے تمہاری؟ جب تمہارا دل کرتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہو، کوئی شرم ہے یا بیچ کھائی ہے تم نے؟ کیا ایمان کرتے رہتے ہو، بڑی ہے تم سے، آپ ہی کہا کرو۔ دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ دکھایا گیا۔ عباد نے خاموشی سے نوالا توڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ عباد، میں تم سے بات کر رہی ہوں، سعدیہ نے ہفتے سے پہلو بدلا۔ اچھا، محض ایک لفظی جواب۔ عباد، سعدیہ نے افسوس کیا۔ دیکھیں امی، پہلی بات، ہم لوگ بچپن سے ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی کے دل میں ایسی بات نہیں آتی۔ ایمان میری تایا زاد ہے، جو کچھ لائف میں اس کے ساتھ ہوا ہے، ایک اچھے دوست کی ضرورت ہے، میں بس کمپنی دے دیتا ہوں۔ دوسری بات ہے میرے کام کہنے کی، اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، جب وہ خود مجھے انکار کر دے کہ اس دن میں بھی کہنا چھوڑ دوں گا۔ اب بات آئی بڑی ہونے کی، تو آپ جانتی ہیں 11 سال پہلے سے میں اسے ایمان کہہ کر پکارتا آ رہا ہوں، اب عادت ہو چکی ہے، ویسے بھی 2 سال ہی بڑی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
رابیل بھی تو مجھے بات کہتی ہے، میں اس سے 2 سال بڑا ہوں، پھر آپ اس سے منع کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتا ہوں آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، مگر میرا پروفیشن ہی ایسا ہے۔ بعد نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وضاحت دی، میں تمہارا برا نہیں چاہتی بات، مگر اپنے اوپر رحم کرو پلیز۔ اپنی حالیں دیکھیے، سارا دن باہر رہتے ہو، تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ سب کے سونے کے بعد آدھی رات کو آتے ہو، کوئی وجہ تو ہے، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ بات تو ہے مگر ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا، کچھ دن انتظار کرے، سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، آئی پرومس۔ ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا، مگر یاد رکھنا تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو۔ سعدیہ نے اسے دیکھتے جیسے یاد کروایا تھا۔ جی امی، میں اپنی ذمہ داریاں جانتا ہوں، آپ فکر مت کریں، ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ عباد کے کہنے پر سعدیہ مسکرا کر اس کے سر پر پیار دیتی کھانے کے برتن لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عباد اٹھ کر بالکنی میں آ گیا، نیند تو ویسے بھی مشکل سے آنی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر آیا تو کچن سے آواز آ رہی تھی۔ یہ بات اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، اس لیے کمرے میں جانے کی بجائے کچن کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وہ جانتا تھا اس اسلام کا جواب کس انداز سے ملے گا، اور ہوا بھی یہی۔ سامنے موجود نفوس نے روز ہی کی طرح صرف سر ہلا دیا۔ ایک کپ میرے لیے بھی پلیز۔ عباد نے اسے چائے بناتے دیکھا تو جلدی سے بول دیا۔ ایمان نے ایک دفعہ پھر اس پر نظر ڈالی، پھر دوبارہ فریج سے دودھ نکال کر 1 کپ دودھ اور ساس پین میں ڈال دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بات کرنے کی غرض سے وہ پاس پڑی کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ عباد ہر روز ایک ہی بات کرتے ہوئے، تم تھکتے نہیں ہو؟ اب وہ ابلتے دودھ میں پتی ڈال رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا میں نے کوئی غیر معقول سوال کیا ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکے۔ ہمیشہ اداس رہنا ہر بات کا حل نہیں ہوتا۔ عباد نے خود ہی اٹھ کر 2 کپ نکال کر چولہے کے پاس رکھے۔ جس انسان کے پاس کچھ بچا نہ ہو وہ کس بات کی خوشی منائے؟ آپ ہر وقت منفی کیوں سوچتی ہیں؟ تائی جان بھی تو ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے خوش رہ سکتی ہیں۔ امی کی خاطر ہی زندہ ہو، ورنہ اب تک تو قبر میں اتر چکی ہوتی۔ اس کا لہجہ ہی اس کے درد کا پتہ دے رہا تھا۔ لائی میں ڈال دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ عباد نے اسے چولہے سے ہٹا کر خود کپ میں چائے ڈالنے لگا۔ آگے کیا سوچا؟ عباد نے ایک چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا دیا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ آج تک کچھ ہوا ہے میرے سوچنے کے مطابق؟ جواب ہوگا۔ چائے کا ایک سپ لے کر اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ آپ کو یاد ہے نا آج آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے اسپتال کی؟ اب وہ دوبارہ سے اس پر کروا رہا تھا۔ پلیز عباد، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ تم کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ کیونکہ میں امید نہیں ہارتا، جلد کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اور اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، سمجھے؟ کب ہاتھ میں پکڑے اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر گھر آ جائے گا۔ بات کی بات سنتے اس کے چلتے قدم وہی رک گئے۔ آخر کیوں تم میرے پیچھے پڑے ہو؟ بات غصے میں واپس مڑی تھی۔ ہاں، اب ڈاکٹر ہوں تو ظاہر ہے مریض کے پیچھے ہی پڑوں گا نا، وہ بھی تب جب مریض میرے سامنے گھر میں موجود ہو۔ عباد نے مسکرا کر ایمان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اپنی ڈاکٹری ہسپتال میں جھاڑا کرو، یہاں نہیں۔ مجھے اب کوئی علاج نہیں کروانا، یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، میں سچ کا سامنا کرنا جانتی ہوں۔ آپ کو ہاسپٹل آنا ہے، آج میں گاڑی بھیج دوں گا، اگر نہ آئی تو خود آ جاؤں گا، یاد سے، ٹھیک ہے؟ حالی کا پیس پر چھوڑ کر اس کی بات مکمل نظر انداز کر کے اپنی ہانکتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ اینڈ تھینک یو۔ عباد نے باہر سے ہی اسے آواز لگائی اور مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ ہاتھ ہے میری زندگی، مجھے کوئی اپنی مرضی سے جینے کیوں نہیں دیتا؟ غصے سے چائے سے بھرا کپ سنک میں پھینکا وہ خود آمنہ کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ امی آپ بات کریں نا نانو اور ماموں سے میرے لیے پلیز۔ رابیل اس وقت زارا کے کمرے میں بیٹھی انہیں منانے کی کوشش کے لیے جتن کری۔ رابیل تم باز کیوں نہیں آتی؟ ایک دفعہ انکار کر دیا نا میں نے، کیوں بار بار مجھے ذلیل کروانا چاہتی ہو تم؟ زارا نے شکوہ کنان نگاہوں سے اپنے بیٹی کو دیکھا۔ غلطی بھائی کی تھی، میرا کیا قصور ہے اس سب میں کیوں ان کے کیے کی سزا بھگتوں؟ زارا کے انکار پر وہ برہم ہوئی تھی۔ رابیل کی بات پر زارا کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ وہ چاہے جتنی کوشش مرضی کر لیتی مگر تھی تو ماں ہی، ماں کا دل اپنی بچوں کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی پگھل جاتا ہے۔ میرا مقصد آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا امی۔ اچھا یہ لیں، بس کان پکڑے، میں نے معاف کر دے مجھے۔ رابیل نے اٹھ کر زارا بیگم کی گردن میں بازو ڈالے، انہیں اپنے ساتھ گیا۔ تم سے ناراض نہیں ہوں میں رابی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اچھی ماں بن ہی نہیں سکی۔ عاشر نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ایمان کو دیکھا تم نے؟ وہ بس زندہ لاش بن گئی ہے، نہ کبھی ہنستی ہے نہ باتیں کرتی ہے۔ ایسی تو نہ تھی، وہ میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اوہو امی، بھائی نے جو کیا وہ غلط تھا میں مانتی ہوں، مگر نانو نے ان کو سزا بھی تو دے دی ہے نا۔ آپ میری بات کریں نا ابھی۔ گھوم پھر کر اس کے سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت ہی غلط کام کیے ہوں گے میں نے، جو تمہارے جیسے بچے مجھے ملے۔ اپنا دکھ ملائے حفظی سے رابیل کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ پلیز نا امی، آپ جانتی ہیں نا بچپن سے میری یہی خواہش رہی ہے، آئی لو عباد۔
بے شرم، کیسے ماں کے سامنے منہ پھاڑ کر اپنی محبت کا اعلان کر رہی ہو تم؟ زارا نے زوردار تھپڑ اس کی کمر پر رسید کیا تو وہ ہنسی، ہاں ہاں ہاں، آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، آپ میری ماں ہیں تو آپ کا ہی فرض بنتا ہے نا۔ ہنستے ہوئے اس نے زارا کو آنکھ ماری تھی۔ ربیل کو اس طرح ہنستے دیکھ زارا خود بھی مسکرا دی تھی۔ جب سے ربیل نے ہوش سنبھالا تھا ایک نام اس کی زبان پر ہمیشہ رہتا تھا، وہ عباد تھا۔ رابعل نے بہت پہلے ہی زارا سے کہہ دیا تھا کہ وہ عباد کو پسند کرتی ہے، اس سے ہی شادی کرے گی۔ یہ بات زارا، پرویز اور عاشر کے علاوہ فی الحال کسی کو پتہ نہیں تھی۔ عباد ناشتہ کیے بنا ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ صبح ہی ایمرجنسی کیس آیا تھا جو اسے اٹینڈ کرنا تھا۔ جاتے ہوئے وہ آمنہ سے کہہ کر گیا تھا ٹائم پر اسے اسپتال بھیج دے۔ باہر کے ممالک کے کچھ سرجن اس کے ہاسپٹل کے وزٹ کے لیے آئے تھے۔ وہ چاہتا تھا ایمان کا ہاتھ ایک بار وہ دیکھ لے، مگر وہ کتنی دیر انتظار کرنے کے باوجود وہ نہیں آئی تھی۔ غصے میں دوپہر کے وقت وہ خود گھر آ کر اب اسے آوازیں دے رہا تھی، ایمان باہر آئیں۔ بات نے ایک بار پھر آواز لگائی، عباد کیوں چلا رہے ہو، آرام سے بات کرو۔ عالم دین نے باہر آتے اسے ٹوک دیا، دادو آج ان کا چیک اپ کروانا تھا، باہر سے سرجن آئے تھے، آپ جانتے ہیں نا میں نے انہیں کتنی دیر روک کر رکھا، ابھی بھی آدھے گھنٹے کے لیے مہلت مانگ کر آیا ہوں، آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں ایمان کو؟ عباد ضد ہو گیا تھا ایمان کی ضد سے۔ رابعل بیٹا جاؤ ایمان کو بلا کر لاؤ۔ رابعل ابھی بھی وہاں پہنچی تھی جب عالم دین نے اسے ایمان کے کمرے میں کی طرف جانے کا کہہ دیا، ایمان تمہیں نانو بلا رہے ہیں، چلو نیچے۔ رابعل نے کمرے میں جھانکتے ہوئے اسے پیغام دیا، ضروری بات کا کام ہوگا، میں نے انکار بھی کیا تھا، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اسے۔ ایمان چبا چبا کر کہتی، منہ میں بڑبڑائی تھی، چلو۔ وہ رابعل کو ساتھ لیتی نیچے کے پورشن کی طرف چل دی۔ جیسے ایمان کو یقین تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس کے نیچے جانے تک سب لوگ ڈرائنگ روم میں اس کے ہی منتظر تھے۔ آرام سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی۔ رابعل جا کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ ایمان نے بیٹھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ جی دادو، ایمان کے بلانے پر سب متوجہ ہوئے۔ ایمان آپ گئی کیوں نہیں آج بیٹا؟ عالم دین نے نرم لہجے میں اس سے بابت دریافت کی۔ میرا دل نہیں تھا دادو، اور نہ میں آپ کہیں جاؤں گی، تو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ ایمان بیٹا اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، آخر کیوں اپنی دشمن بنی ہوئی ہو؟ آمنہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ امی پلیز مجھے بحث نہیں کرنی، اچھا ہے آپ سب یہاں موجود ہیں، آج کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گی، جیسی ہوں ویسے ہی تسلیم کریں مجھے۔ ایمان آپ کا علاج ممکن ہے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کتنی بار۔ یہ بات سے برداشت نہ ہوا تو درمیان میں بول پڑا، نہیں سمجھ رہا مجھے کچھ، میں ایسی ہی ہوں، ایسے ہی رہوں گی، معذور ہوں میں۔ سنا تم نے؟ آپ لوگوں کو اتنی شرم آتی ہے تو بتا دیں، مجھے کوئی اور حل نکالوں گی میں۔ بات کرتے اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تھی۔ ایمان آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ ہم میں سے کسی نے آپ کو معذور نہیں کرا، کون سا حل نکال لیں گی آپ؟ عباد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی۔ تم اپنی آواز نیچے رکھو، بات چھوٹے ہو چھوٹے بن کر رہو، میری زندگی ہے میری مرضی، آپ کیا چاہتی ہیں آپ کی سو کالڈ ضد کی وجہ سے ہم آپ کا نقصان ہونے دیں؟ عباد نے تڑک کر جواب دیا، بیٹھ جاؤ تم دونوں، تمیز پیچ کھائی ہے کیا؟ فیصلہ لینے کے لیے بڑے بیٹھے ہیں ابھی، کیسے کتے بلی کے طرح لڑ رہی ہو؟ حسن عالم نے دونوں کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈانٹ پلا دی، جس پر ایمان سر جھکا گیا اور عباد خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایمان یہاں بیٹھو، دادی نے اسے اپنے پاس بلایا تو ایمان بھی جلدی سے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی دادی، میں تھک چکی ہوں، اب آپ لوگ مان لیں اب یہی سچ ہے، مجھے کہیں نہیں جانا پلیز۔ بات کرتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر یہ بات ختم کرو اس معاملے کو، ہمیں ایمان کی خوشی چاہیے، وہ نہیں جانا چاہتی تو نہیں جائے گی۔ فیصلہ عالم دین کی طرف سے سنایا گیا تھا، جو وہاں بیٹھے ہر شخص کو اداس کر گیا سوائے ایمان کے۔ ابو آپ سمجھائیں اسے، یہ بے وقوفی کاری ہے، آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ مسلسل ایمان کی ضد اور بے وقوفی سے بات تب کیا تھا۔ یہ بات بس ابو نے فیصلہ جو کر دیا وہی ہوگا، تم چھوڑ دو ایمان کو اس کے حال پر۔ حسن عالم نے سرد لہجے میں اپنے بیٹے کو دیکھا جو کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ واٹ اے نان سینس، جیسی آپ لوگوں کی مرضی۔ غصے سے وہاں سے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھتا باہر چلا گیا۔ پورے معاملے میں دو نفوس بالکل خاموش تھے، ایک سعدیہ جو اچھے سے جانتی تھی کہ عباد ایمان کی بہت کیئر کرتا ہے اس لیے غصہ رہا، دوسری زارا جو ایمان سے نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ تعارف: عالم دین اور رافیہ دونوں کی شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ عالم دین کی نوکری شہر میں لگی تھی، اس لیے رافیہ کو لے کر وہ شہر ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ دن دگنی رات چگنی محنت کرنے کے بعد ترقی نے اس کے قدم چومے تھے۔ شادی کے کچھ ہی سالوں بعد اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوالا تو دونوں ہی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ پہلی اولاد زارا عالم تھی، جس کی شادی انہی کے کزن پرویز سے کی گئی تھی۔ زارا کے دو بچے تھے، ایک عاشر جو بچوں میں سب سے بڑا تھا، دوسری رابعل تھی۔ عاشر نے کمپیوٹر میں ماسٹر کیا تھا، بطور سافٹ ویئر
ڈیولپر کام کر رہا تھا، جبکہ رابیل نے انگلش میں ایم اے کیا تھا۔ پرویز خود ایک سرکاری ٹیچر کی ملازمت پر تھا، اس لیے اپنے بچوں کو پوری چھوٹ دی تھی جو چاہے کیریئر سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد طاہر عالم تھے۔ طاہر عالم کو جوانی میں فوج میں جانے کا شوق ہوا تو عالم دین نے بھی خوشی خوشی سے اجازت دے دی۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد چھٹیوں میں گھر آیا تو عالم دین اور رافیہ نے مل کر اس کی شادی آمنہ سے کر دی تھی، جو بہت نرم دل خاتون تھی۔ شادی کے کچھ سال بعد اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام طاہر عالم نے اپنی مرضی سے ایمان عالم رکھا تھا۔ جہاں ایمان کے آنے کی انہیں خوشی تھی وہیں غم بھی تھا، کیونکہ ایمان کا دایاں ہاتھ صحیح نہیں تھا، وہ صرف اپنا ایک ہاتھ ہی استعمال کر سکتی تھی۔ مگر پھر بھی اس کے علاج کے ساتھ ساتھ دونوں نے ایمان کی پڑھائی بھی مکمل کروائی تھی۔ ایمان نے فزکس میں ماسٹرز کیا تھا، مگر ہاتھ کی وجہ سے کہیں نوکری ملنا مشکل تھی، اس لیے وہ خود ہی گھر بیٹھ گئی۔ تیسرے نمبر پر تھے حسن عالم، جن کی شادی سعدیہ سے ہوئی تھی۔ سعدیہ ایک باشعور اور تہذیب یافتہ لڑکی تھی، جس سے شادی حسن عالم نے اپنے ڈاکٹر بننے کے دوران اپنی پسند سے کی تھی۔ عباد عالم حسن عالم اور سعدیہ کا بیٹا تھا۔ عباد نے ہارٹ اسپیشلسٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس وقت اپنے شہر میں موجود سب سے بڑے ہسپتال میں بطور ماہرین ڈاکٹر کے کام کر رہا تھا۔ رابیل کی پیدائش عباد کے آنے کے 2 سال بعد ہوئی تھی، اس لیے وہ عباد سے 2 سال چھوٹی تھی۔ عالم دین اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کی فیملیوں کے ساتھ شہر کے بیچوں بیچ بڑے بیگ سے بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ سب لوگ ساتھ میں ہی رہتے تھے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ زہرا اور پرویز اپنے بچوں سمیت ان کے گھر کے تھوڑے سا فاصلے پر رہائش پذیر تھے، اس لیے جب دل چاہتا وہ یہاں آ جاتے تھے۔ دادو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عباد نے عالم دین کے کمرے میں جھانکا جہاں حسن پہلے سے ہی موجود تھے، اور عباد بولا۔ عالم دین کا لہجہ نرم تھا لیکن چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ گھر میں سب ان سے ڈرتے تھے سوائے عباد کے۔ عالم دین کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ مانا جاتا تھا، اس لیے عباد کسی سے اجازت لینا ضروری نہ سمجھتا تھا۔ جو بھی بات ہوتی سیدھا انہی کے پاس آتا تھا۔ دادو مجھے ایمان کے بارے میں۔ عباد کی بات ادھوری ہی رہ گئی جب حسن نے اسے ٹوک دیا۔ عباد تم دوبارہ وہی بات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ حسن، عالم دین نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئے۔ دادو آپ جانتے ہیں سائنس نے کتنی ترقی کر لی، ایمان کا علاج ممکن ہے، میں بس ایک بار ڈاکٹر سے ملوانا چاہتا ہوں اسے۔ عباد ایمان کی مرضی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جیسے تم مجھے پیارے ہو ویسے ہی ایمان مجھے بہت پیاری ہے۔ عالم دین نے صاف انکار کر دیا۔ وہ فضول کی ضد لگا کر بیٹھی ہیں، آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں۔ عباد کی بات پر عالم دین نے بھویں چکائی، ان کا مطلب سمجھتے ہوئے اس نے دوبارہ بات چھیڑ دی۔ میں چاہتا ہوں آپ ایمان کو میری حفاظت میں دے دیں۔ نڈیر ہو کر اپنی بات اس نے سامنے رکھی تھی۔ عباد تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ حسن نے اس کے بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بڑھ گئے، اس میں غلط کیا ہے؟ جب ان کے تمام حقوق میرے نام ہو جائیں گے تب ہی میں ان سے اپنی بات منوا سکتا ہوں، ورنہ تو وہ مجھے کسی حاتم میں نہیں لاتی۔ عباد شاید تم جانتے نہیں ہو، زہرا نے رابیل کے لیے تمہارے رشتے کی بات کی ہے۔ عالم دین نے کچھ دیر پہلے ہوئی بات اس کے گوشت کو اجاڑ دی۔ رابیل؟ عباد نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ گھر کے بچے یا مجھے بھی یہی صحیح لگتا ہے، حسن آرام سے کہتا دھماکہ کر گیا۔ پاپا پلیز، رابیل کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا میں نے۔ ہاں تو آپ سوچ لو بیٹا جی۔ عالم دین نے بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ عباد کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھا۔ دادو آپ منع کر دیں پھپھو کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ عباد نے سر جھکایا تھا۔ ٹھیک ہے، وجہ تو ہو نہ کوئی، آخر تم ایسا کرو مجھے وجہ بتا دو۔ اگر تم ایمان سے شادی اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ اس کو علاج کے لیے منا سکو یا زبردستی کروا سکو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس بار میں ایمان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لوں گا جب تک اس کی رضامندی نہ ہو۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملاتے ہوئے انہوں نے عباد کو دیکھا۔ ایمان سے پوچھیں گے آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گی۔ بات کرتے اس نے لب بینچ لیے۔ پھر میں کچھ نہیں کر سکتا عباد، اور میں زہرا کو ہاں کر دوں گا۔ رابیل بھی پیاری بچی ہے۔ عالم دین نے اپنی بات کہی۔ دادو میں ایمان کو اپنانا چاہتا ہوں، پلیز مجھے منع مت کریں، میں وعدہ کرتا ہوں انہیں خوش رکھوں گا۔ عباد نے تڑپ کر اپنے دادا کو دیکھا۔ کب سے ہے یہ سب سوال عالم دین کی طرف سے؟ کیا؟ عباد نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطلب تم اچھے سے سمجھ چکے ہو، جواب دو۔ 11 سال سے۔ عباد نے سر کھجا کر اپنے باپ کو دیکھا جو اسے دیکھ کم گور زیادہ رہے تھے۔ ہاں 26 کے ہو گئے ہو، 11 سال پہلے یعنی تم 15 سال کے ہو گئے، تب تم پہلے کچھ کیوں نہیں بولے؟ میں بتانے آیا تھا مگر تب تک بس اس لیے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہم دیکھو یہ بات، پہلی بات ایمان تم سے 2 سال بڑی ہے، اس بات کو ہم نظر انداز کر بھی دیں۔ دوسرا، حالات تمہارے سامنے ہیں، میں ایمان سے پوچھ کر ہی جواب دوں گا، اگر اس نے نہ کی میری طرف سے نہ ہی سمجھنا۔ عالم دین نے بات کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے ہی اقرار کر دیا۔ مگر عباد بس آ گیا۔ حسن نے غصے سے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا مطلب تو نہ ہی ہوئی نا؟ عباد نے چڑھ کر اپنے دادا کو دکھا۔ عباد کی بات سن کر عالم دین نے کندھے جھکا دیا۔ عباد تو غصے سے کمرے سے چلا گیا۔ تب
حسن نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی مجھے بات کی بات ٹھیک لگتی ہے، رابیل کو اور بھی رشتے مل سکتے ہیں مگر ایمان کو میں گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا۔ یہ بات اسے مکمل سے ہارا دے سکتا ہے، اسے وہ تحفظ دے سکتا ہے جس کی کمی ہمارا پیار بھی پورا نہیں کر پا رہا۔ طاہر کے جانے کے بعد سے وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی ہے، ایسے میں اگر اسے اچھا ہم سفر کے ساتھ مل جائے تو کوئی برائی تو نہیں ہے۔ عالمدین نے بیٹے کی آنکھوں میں سوال دے کر خود ہی سارے جواب دے دیے۔ حسن ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اب کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ایمان سے تو انہیں بھی بہت پیار تھا، ہر وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ اس وقت عالمدین، رافعہ، حسن اور آمنہ ایمان کے کمرے میں موجود تھے جب رافعہ نے ایمان سے بات کی۔ ہم چاہتے ہیں تم اب شادی کر لو۔ رافعہ کا کہنا تھا کہ ایمان نے حیرت سے انہیں دیکھا تو یعنی میں ٹھیک تھی، آپ لوگوں کو بوجھ لگنے لگی ہوں میں۔ تنزیہ ہنسی چہرے پر لاتے ہوئے ایمان نے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایمان تم غلط سوچ رہی ہو، تم ہم پر بوجھ نہیں ہو بیٹا، ہم بس تمہاری خوشی چاہتے ہیں۔ آمنہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر صفائی دی۔ پھر کیوں یہ سب کر کے مجھے تکلیف دے رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اکیلا رہنا ہے پلیز، میں کسی رشتے میں بننا نہیں چاہتی امی۔ اپنے عزت پر قابو نہ پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ عبارت ہمیں آپ سے بڑھ کر کچھ بھی پیارا نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ عالمدین اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ امی آپ بات کیوں نہیں کرتی ابو سے، وہ ایمان سے بات کریں، ان کی بات نہیں ڈالیں گے وہ۔ بعد رات دیر سے گھر آیا تھا اور وہ اپنے کمرے میں ہی سعدیہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ یہ بات بچوں والی بات مت کرو، تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو، کبھی کبھی تمہیں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ڈاکٹر ہو۔ سعدیہ نے آرام سے اسے سمجھایا، پھپھو نے رابیل کے لیے بات کی ہے دادو سے۔ یہ بات کی آنکھیں باندھی بس لب ہل رہے تھے۔ پتہ ہے مجھے آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی، بابا بہتر فیصلہ کریں گے۔ یہ بات کیا آپ کی ایمان پسند نہیں ہے؟ یہ کیسا سوال ہے بھلا؟ یہ بات کے بالوں میں چلتے سعدیہ کے ہاتھ رکے۔ تم سے زیادہ مجھے ایمان سے پیار ہے۔ سعدیہ کے بات سن کے ایمان کے لب ہم بھی خاموش ہو گئے، وہ بغیر کھانے کا ایمان کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ صبح ایمان کی آنکھ کھلی تو سر میں ہلکا سا درد تھا جو شاید کل کی وجہ سے تھا۔ اپنا بائیں ہاتھ سے سر کو ہلکا سا دبا کر وہ وائٹ شلوار قمیص نکالتی فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گیلے بال کے ایک کندھے پر ڈالتی باہر آئی، پھر اسی ہاتھ سے ہیئر ڈرائی کرتی اپنے بال سکھائے۔ سب سے بڑا مسئلہ بالوں کو باندھنے کا تھا جو وہ ایک ہاتھ سے چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے روز ہی کی طرح بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ہاتھوں اور چہرے پر کریم لگانے کے بعد سر پر دوپٹہ لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پرکشش چہرہ، درمیانی رنگت جو نہ زیادہ سفید تھی نہ سانولی، گلابی کے پنکھڑی سے ہونٹ، کالے بال جو کمر سے تھوڑا اوپر تھے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ وہ ہر مہینے کمر سے نیچے بالوں کو کٹوا لیتے تھے۔ میک اپ شروع سے ہی اس نے کبھی کیا نہیں تھا، ایسی ہی تھی وہ بالکل سادہ سی، ہر بناوٹی چیز سے پاک۔ ایک تھا تو صرف اس کے ہونٹوں کی مسکان جس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی تھی، مگر افسوس 2 سال پہلے ہی اس سے وہ بھی چھین لی گئی۔ اب تھا تو صرف تلخ یادیں۔ انہی تلخیوں کو سوچتے کبھی اسے اپنا آپ بیمانی لگتا، بیتے سالوں نے اس نے سب کچھ چھین لیا تھا، اب تو جینے کی وجہ بھی رمق بھی باقی نہ تھی، مگر اسے جینا تھا صرف اپنی ماں کے لیے جس کا واحد سہارا تھی اس کی زندگی کی وجہ۔ عباد اس وقت ہاسپٹل میں بزی تھا جب موبائل پر گھر سے کال آنے لگی جو اس نے کاٹ دی تھی۔ مریضوں کو دیکھتے دیکھتے 2 گھنٹے لگے تھے، تب اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے اپنی پشت ٹکا دی، ایک لمبا سانس کھینچا، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہوئے کچھ پرسکون ہوا تو موبائل ہاتھ میں لے کر اسٹاف کو ڈیوٹی آف کی اطلاع دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر موبائل پر تیزی سے انگلیاں چلاتے اسے انلاک کیا، لاسٹ انکمنگ کال پر کال بیک کرتے ہوئے موبائل کینسل کیا۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام، گھر سے کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، میں بزی تو کال کاٹ دی، آپ بتائیں سب ٹھیک تو ہے؟ حسن اس وقت بھی گھر پر تھا، اب تو عباد نے انہیں کال کر لی تھی۔ ہاں ابو نے کال کی تھی، ایمان منع کر چکے تو تم انکار سے مجھے اس بارے میں اب کوئی بحث نہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بہت ہمت سے حسن سے سوال پوچھا۔ بات میں جھوٹ کیوں بولوں گا، تمہیں یقین نہیں تو ابو سے پوچھ لو۔ آ کر حسن نے حالات کے پیش نظر نرمی سے بات کی۔ ٹھیک ہے پاپا، کہتے اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کال کاٹ دی۔ کیوں غصے سے باتیں اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پہ مارا۔ ایمان آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ کار سٹارٹ کہتے تیزی سے آگے بڑھ گیا، اپنی سوچوں سے الجھتے ہوئے کافی دیر سے گھر پہنچا تھا۔ کمرے میں جاتے ہوئے کچن سے برتنوں کی آواز سن کر باہر سے ہی کھانا کمرے میں لانے کا کہہ گیا۔ امی کھانا کمرے میں لے آئیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ایمان کچن سے پانی لینے آئی تھی جب کسی نے باہر سے آواز دی، امی کھانا کمرے میں لے آئیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ایمان پہچان تو گئی تھی بات ہے، اس وقت گھر وہی آتا تھا، رات کے 1 بج رہے تھے، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سعدیہ تو اس کا انتظار کرتے کرتے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ اس وقت ان کو جگانا ایمان کو ٹھیک نہیں لگا تھا، تو پانی کا جگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک ہاتھ سے کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ٹرے اٹھانے کا تھا جو ایک ہاتھ سے ممکن نہیں تھا۔
ٹرے کا وزن کافی زیادہ تھا۔ ایمان کا دوسرا ہاتھ دیکھنے میں ہی صحیح لگتا تھا مگر وہ اسے حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ کھانے کو ڈھم کر وہ عباد کے روم کی طرف چلے گئی۔ 2-3 بار دروازہ نوک کیا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خود ہی دروازہ کھول کر تھوڑا سا اندر جھانکا تو بغیر کپڑے چینج کیے بعد صبح والے حلیے میں ہی الٹا لیٹا تھا، یہاں تک کہ پیروں کو جوتوں سے آزاد کروانے کی زحمت بھی نہ کی گئی تھی۔ عباد، ایمان نے ہلکی آواز میں سے پکارا۔ عباد، جب اس نے حرکت نہ کی تو ایمان نے آگے ہو کر کندھے سے پکڑ کے ہلایا۔ عباد، کھانا کھا لو، گرم کر دیا ہے، چچی سو گئی ہیں۔ ایمان کے ہلانے پر اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال تھوڑے تھوڑے آنکھوں میں آ رہے تھے، سرخ آنکھوں میں ہلکی نیند کی خماری تھی۔ وہ ٹرے ایک ہاتھ سے اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میں عباد کے اس طرح دیکھنے پر ایمان نے وضاحت دی، آپ چلے میں آتا ہوں۔ عباد کے کہنے پر ایمان سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد عباد سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا، سفید رنگ کی کشادہ پیشانی، ستوا ناک، ہلکی داڑھی اور مونچھیں، بلا شبہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ لباس تو وہ چینج کر چکا تھا، ایمان کو اس کا چہرہ بھی نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، شاید فریش ہو کر آیا تھا۔ عباد کرسی کھینچ کر ڈائننگ ہال میں ہی بیٹھ گیا تو ایمان نے گرم کیا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ عباد خاموشی سے کھانا کھانے لگے، تب تک وہ پانی کا گلاس بھر کر میز پر رکھ چکی تھی۔ سب کچھ رکھ کر ایمان جا ہی رہی تھی جب عباد نے اسے روک لیا۔ ایمان، اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ چپ چاپ سامنے والی کرسی کھینچ کر عباد کا کھانا کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ گھر میں سبھی اس کی عادت سے واقف تھے، عباد کبھی بھی اکیلا بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا، کسی نہ کسی کو ضرور ساتھ بٹھاتا تھا۔ آپ کچن میں کیا کر رہی تھیں؟ اس وقت کھانے کا نوالا منہ میں لیتے عباد نے ایمان کو دیکھا۔ وہاں وہ پانی پینے آئی تھی، جگ خالی تھا کمرے میں۔ ایمان کے کہنے کی دیر تھی، عباد نے اپنے سامنے رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف۔ مجھے نہیں لگتا اس میں بھی ضد کرنی چاہیے، پانی تو اللہ کی نعمت ہے۔ ایمان کو پانی نہ پیتے دیکھ کر عباد نے جان کر بات کہی۔ اگلے ہی پل وہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتی منہ سے لگا کے آدھا پانی پی کر بچا ہوا میز پر رکھ دیا۔ آپ نے منع کیوں کر دیا؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ عباد غصے سے ایمان نے اسے ٹوک دیا۔ کیوں؟ میں آپ کا چچا زاد ہوں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سب سے بڑھ کر ہم بچپن سے اکٹھے رہے ہیں، میں تم سے بڑی ہوں۔ ایمان نے چہرے کا زاویہ بگاڑا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عباد نے ہوا میں بات اڑائی۔ تم میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو۔ ایمان کے کہنے کی دیر تھی، وال کو زور سے پھندا لگا، نوالا حلق میں اٹک گیا تھا، اب وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ پریشانی میں ایمان کے سامنے پڑا، اپنا جھوٹا ہی پانی اس کی طرف بڑھا دیا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، ٹیڑھے تیور لیے اس نے سانس بحال کرتے ایمان کو بتایا۔ چپ رہو تم، سانس آ نہیں رہا، بڑھایا، بدتمیز، کھانا کھانے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ بات کا لحاظ کیے بنا ہی ایمان نے اسے جھڑک دیا تو اس کے الفاظ سن کے اشش کر اٹھا۔ عباد صبح عباد کی جاگ ہوئی تو جلدی سے فریش ہونے چل دیا، پھر واش روم سے باہر آتے تولیے سے باہر رگڑ کر اسے صوفے پر رکھ دیا، ہلکے سے سیٹی بجاتے آئینے میں دیکھ کر بالوں کو جلد سے سیٹ کیا جو اس کی پرسنالٹی کو کافی سوٹ بھی کر رہے تھے، پھر اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھا کر ہونٹ پر چھڑکا، ایک بار دوبارہ جیسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کی میز پر جاتے سب کو سلام کہہ کے وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ امی پراٹھا دے دیں مجھے۔ میز پر پراٹھا نہ ملنے پر اس نے سعدیہ کو آواز لگائی۔ پراٹھا؟ سعدیہ زیر لب ہو سے کہتی ہوں، حیرت میں مبتلا کہ صرف سعدیہ ہی نہیں بلکہ وہاں موجود سبھی لوگ حیرت سے بات کو تک رہے تھے۔ دینا پلیز، رکو میں بنا دیتی ہوں، آمنہ نے کچن کی طرف رخ کرتے بات سے انتظار کا کہا۔ ارے نہیں، وقت نہیں ہے، مجھے نکلنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ آج بات کرنے کے اختتام پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھو گئی تھی جو سب ہی دیکھ چکے تھے۔ خیر تو ہے؟ آج حسن نے عباد سے پوچھ لیا۔ جی پاپا، آج بہت امپورٹنٹ دن ہے میرا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ پہلے پراٹھا مانگ لیا جسے تم نے زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا، اب اچانک کام نکل آیا۔ عالم دین نے جوس کا گلاس ہاتھ میں لیا۔ دادو، کام ہو جائے ایک دفعہ پھر سب کو بتا دوں گا، سرپرائز ہی ہوگا آپ لوگوں کے لیے، بس دعا کریں۔ آمین میرے بچے، اللہ کامیاب کرے تمہیں۔ رافیہ نے اپنے پوتے کو مسکرا کر دعا دی۔ تھینک یو دادی امی۔ جلدی سے کہتے اس نے ایمان کی پلیٹ میں موجود ہاف پراٹھا اٹھا کر اس کا رول بنایا اور سب کو بھائی بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بات کی عادت سے سب ہی اچھے سے واقف تھے۔ آمنہ، سعدیہ اور رافیہ نے تو خاص نوٹس نہ لیا، عالم دین کے چہرے پر مسکان تھی تو حسن صاحب کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے، مگر ایمان تو آنکھیں پھاڑے ابھی تک ادھر ہی دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ عباد، مجھے مال چھوڑ دو گے آج اگر تم فری ہو تو؟ ربیل جو ابھی آئی تھی بات کو باہر جاتے دیکھا فوراً پوچھنے چلی آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ایمان کو بھی تیار رہنے کا کہہ دینا، تمہیں مال چھوڑ کے میں ایمان کو طیبو کے پاس لے جاؤں گا، اس کا دل کر رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے پراٹھے کی بیٹ لیتے عباد نے جواب دیا۔ اوکے میں کہہ دوں گی، مگر تم وقت پر آ جانا پلیز، تم فکر مت کرو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا ہر حال میں۔ گہری بات کرتے وہ کار میں بیٹھتا باہر گھر کا بیرونی دروازہ بول کر گیا۔ ربیل تو اس کے ساتھ جانے کی خوشی میں خوش ہو کر اندر کی طرف چلی گئی۔ کھانا کھاتے حسن تو ہاسپٹل کی طرف چلے گئے جہاں وہ بطور آئی اسپیشلسٹ کام کرتے تھے۔ عالم دین بھی فیکٹری کے وزٹ کے لیے نکل گئے۔ آمنہ اور سعدیہ گھر کا کام دیکھنے لگی تو ایمان اور ربیل رافیہ کو لے کر باہر دھوپ کی طرف چلے گئے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا تو دھوپ میں
بیٹھنا اچھا لگتا تھا، اس لیے آج کل روز ہی ایمان رافیہ کو لے کر باہر آ جاتی تھی۔ ایمان آپ تیار ہیں نا؟ ایمان نے کہا ہے آپ کو چاچو کے پاس لے کر جائیں گے، مجھے مال جانا ہے تو ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ رابیل نے بات کی کہی بات ایمان کے گوش گزار کر دی۔ سچ میں؟ باپ کے پاس جانے کا سن کر ایمان کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ جی، رابیل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ 1.5 سال ہو گیا تھا طاہر کو شہید ہوئے، مگر ایمان آج بھی ان کا ذکر سن کر چہک جاتی تھی۔ گھنٹوں وہاں بیٹھ کر وہ اپنے دل کی باتیں اپنے مرحوم باپ کو بتا کر گھر آتی تھی، جس سے شاید اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ رابیل اور رافیہ سے کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کچھ دیر بعد کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ اب وہ کیا سوچے؟ اپنے زارا اور پرویز عالم دین کے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں زارا، مگر یہ بات سے پوچھ لیتے تو۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ابو، آپ ہاں کر دیں، میں خود بات کر لوں گا۔ حسن نے خود یہ بات سے پوچھے بغیر ہاں کر دی۔ ٹھیک ہے پھر، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ عالم دین کے فیصلے سے زارا نے خوش ہوتے اپنے ماں کے ساتھ ساتھ آمنہ اور سعدیہ کو بھی گلے لگایا۔ حسن نے بھی پرویز کو خوشی سے گلے لگایا تھا۔ عالم دین ایک طرف خوش بھی تھے مگر یہ بات کا سوچ کر پریشان تھے۔ منہ میٹھا کرنے کے بعد زارا اور پرویز تو گھر کی طرف چل دیے۔ آخر رابیل کو بھی تو خوشخبری سنانی تھی۔ باقی سب بھی کمرے میں چلے گئے۔ حسن نے فی الحال یہ بات کو بتانے سے منع کر دیا، یہ کہہ کے کہ وہ خود یہ بات سے بات کریں گے۔ یہ بات سارا کام نپٹا کر وقت پر پہنچ گیا تھا۔ رابیل کو پک کرنے کے بعد ایمان کو نوکروں کے ہاتھ علاوہ بھیجا تو وہ 5 منٹ میں نیچے آ گئی۔ رابیل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی تو ایمان اس کے لیے اس نے بیک ڈور کھول دیا۔ ایمان کے بیٹھتے ہی کار کا دروازہ بند کرتے ہی بعد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 20-25 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے مال کے باہر گاڑی روک دی۔ تم لوگ نہیں آؤ گے کیا؟ دونوں کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ رابیل نے سوال کیا۔ رابیل تم شاپنگ کر لو، تب تک ہم ابو سے ہو آتے ہیں۔ سوال کا جواب بات کی جگہ ایمان نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ رابیل دونوں کو دیکھتی پرس ہاتھ میں لیتی کار سے باہر نکل گئی۔ آگے آ جائیں آپ، آئینے میں دیکھتا وہ ایمان سے بہار جو بغیر چون چرا کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد نے کار قبرستان کے باہر روک کے ایمان کو لیے طاہر کی طرف بڑھ گیا۔ تم کر لو بات، میں باہر ہی ہوں۔ ایمان کو چھوڑتا خود گاڑی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ابو ابا کو پکارتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ رو کر جب ایمان کا جی ہلکا ہو گیا تو آنسو صاف کرتے وہ بھی بات کرنے ہی لگے تھے جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ یہ بات پریشان نظروں سے ایمان نے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ وقت نہیں ہے، بعد میں آپ کو لے کر آ جاؤں گا، میرے فرینڈ کی طبیعت خراب ہو گئی، مجھے جانا ہے، چلیں جلدی۔ وہ بغیر ایمان کے سنے اسے اپنے ساتھ ہی قبرستان سے باہر لا کر کار میں بٹھا۔ کہاں تو ہے بعد میں لے جاؤں گا، منہ کیوں پھیلا لیا؟ ایمان کا رخ کھڑکی کی طرف دیکھا تھا جس کا مطلب صاف تھا وہ ناراض ہے۔ جب وقت نہیں تھا تو لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے بات کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا سوری، بس بات چلتی گاڑی چھوڑ کر اپنے کانوں کو پڑی۔ بات پاگل ہو، گاڑی سنبھالو، کہیں مجھے معاف کیا آپ نے؟ بات یہ کہ بچپن ہے، میں دادو سے تمہاری شکایت کر دوں گی، تم دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ یہ بات ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پلیز معافی۔ ہاں دے دی، تمیز سے گاڑی چلاؤ اب۔ ایمان خوف سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایمان کی ہاں سنتے ہی بعد نے اسٹیئرنگ سنبھالا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر آج یہ بات نے حد ہی کاٹی تھی۔ ایمان نے پکا ارادہ بنا لیا کہ دادو سے اسے ڈانٹ پڑوائے گی۔ یہ تم کہاں لے آئی ہو مجھے؟ ایمان نے حیرت سے جگہ کو دیکھا۔ ایمان آپ کا حافظہ کمزور ہے شاید، بتایا تو تھا میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلیں آپ جلدی۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس نے باہر نکلنا چاہا۔ تم نے کہا تھا تمہارے دوست کی طبیعت خراب ہے، آپ اچانک ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ میں کیوں جاؤں گی، آپ کا دوست ہے، آپ جائیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ ایمان پریشان نظر سے بات کو دیکھتے اس نے انکار کیا۔ اس لڑکی کا دماغ، یار ایمان اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، چلیں اب، میں آپ کو گاڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا، پھر گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ ایمان کے لیے لفٹ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک فلیٹ کے سامنے تھا۔ ایک ہاتھ سے ایمان کا ہاتھ تھامے بعد دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولنا اندر داخل ہے۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ایمان نے پریشان نظروں سے فلیٹ کو دیکھا جو خالی پڑا۔ آ جائیں گے، 20 منٹ تک بیٹھے ہیں آپ۔ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا یہاں، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑیں۔ پتہ نہیں کیوں ایمان کو اس جگہ سے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ چلتے ایمان، جس کام کے لیے آیا وہ تو ہو جائے پہلے۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے آرام سے کھڑا تھا مگر ساری باتیں ایمان کے ساتھ سے گزر گئیں۔ بیٹھیں، ایمان نے اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمٹ کر تھوڑی سی صوفے پر ٹک گئی۔ تم نے کہا تھا تمہارے دوست کہیں جھوٹ بولا تھا ایمان، سوری مگر مجھے کرنا پڑا، آپ کو سیدھی بات سمجھ کہاں آتی ہے؟ بولتے ہوئے بات کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عباد اس طرح بیٹھا تھا کہ ایمان وہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ عباد نے اپنی ٹانگوں کو اس کے دائیں بائیں پھیلا رکھا تھا جس سے وہ مزید نروس ہو گئی۔ عباد یہ کیا طریقہ؟ کون سا؟ تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ پلیز گھر چلو، رابیل کی ویٹ کر رہی ہوگی ہمارا۔ میں نے اسے میسج کر دیا تھا، وہ خود ہی گھر چلی جائے گی۔ مطلب ٹھیک ہے، سیدھے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، ویسے تو مشکل مگر کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، انتظام صاحب ہو گیا، بس آپ کی ہمیں چاہیے۔ غور سے ایمان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے پر اس کی باتیں سن کے شکنیں مزید بڑھ گئی۔ تم پاگل ہو، مجھے کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟
بہت ہوا تمہارا، ہٹو آگے سے، مجھے گھر جانا ہے، تم حد سے آگے بڑھ رہی ہو اب۔ ایمان نے ہاتھوں سے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ پلیز ایمان، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مان جائیں۔ اس وقت عباد کے سرد لہجے کی وجہ سے ایمان کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ عباد پلیز، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ ایمان نے بے یقینی سے دیکھا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک تھپڑ لگے گا تمہیں، بھانگ پی کے آئے ہو کہ تم؟ ہاں ہاں، یہ بھی کر کے دیکھیں، آپ کی خواہش ہے تو۔ عباد نے اپنا گال آگے کیا۔ اس کی حرکت پہ ایمان کا دل کر رہا تھا کہ اس کو گلا گھونٹ دے۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کریں، آرام سے خود مان جائیں، مجھے گھر جانا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک تو وہ لڑکی، اوپر سے معذور عباد جیسے ہمارے سے مقابلہ کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جائیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں اپنا، ذرا پیچھے ہٹ کر ایمان کو راستہ دیا تو وہ باقی دروازے کے پاس پہنچی۔ اب اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو کھل کے نہ دے رہا تھا۔ کر لی کوشش، چلیں۔ اب ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اس نے ایک کمرے میں لے آیا جہاں ایک بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور سنگل صوفہ تھا۔ کمرے کا سائز تو ایمان کے کمرے سے بھی چھوٹا تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، آپ کی بات وہ چلا اٹھی۔ آپ کو ماننی پڑے گی ڈیئر ایمان، چہرے پر مسکراہٹ لاتے کمرے سے باہر نکل گیا جہاں باہر کے دروازے پر بیل بج رہے تھے۔ ایمان نے دروازہ کھولا تو اس کے دوست باہر کھڑے تھے، ایک ساتھ مولوی بھی تھا۔ سب کو اندر آنے کا کہہ کر اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا، پھر سب کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ تیار ہوں تو شروع کریں، مولوی نے بات کو لے کر اجازت ضرور، ہمت جمع کرتے اس نے بس اتنا ہی کہا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے کرنے کے بعد عباد اکیلا ہی مولوی صاحب کو لیتا کمرے میں آ گیا جہاں اس کے بعد ایمان کو بند کیا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، ایمان روتی ہے اس کی طرف بڑی۔ عباد پلیز ایسا مت کرو، شرم کرو کچھ، میں بڑی ہوں تم سے، تمہارے تائے کی بیٹی ہوں۔ ساروں کے ساتھ روتے ہوئے اس نے بات کو شرم دلانی چاہیے۔ تو کیا ہوا، کیا اس سے بڑی عورت سے نکاح جائز ہے؟ اور آپ نے خود منع کر دیا تھا شادی سے، میں نے شرافت کے ساتھ ہی بات کی تھی پہلے، ایمان نے صفاقی سے کہا۔ ایمان کو بیڈ پر کھینچ کر بٹھایا۔ مولوی کو پہلے اس کے دوست دھمکا کر لائے تھے، بات کے کڑے تیور لیے اسے پوچھنے کا اشارہ کیا۔ ایمان طاہر عالم، آپ کو بعد حسن عالم کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو دیوار کے پاس پڑی کانچ کی بوتل اٹھا کے بعد نے دیوار پر کھینچ کر ماری۔ آدھی بوتل ٹوٹ کر نیچے بکھر گئی، باقی کا حصہ بعد کے ہاتھ میں ہی رہ گیا جسے وہ نوک کی صورت میں کانچ باہر نکلا ہوا تھا۔ ایمان اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، زور سے چیخ مارتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ بہت نرمی سے سمجھایا تھا میں نے، مگر آپ کچھ نہیں سنتی۔ سنتی ہی نہیں ہے، چپ چاپ ہاں کریں ورنہ میری موت کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ پاگل مت بنو پلیز، نیچے رکھو اسے۔ ہاں کہیں جلدی سے ایمان۔ عباد نے بوتل کا ٹوٹا ہوا کانچ اپنے ہاتھ میں پیوست کر دیا جس سے خون کی بوندیں نکل کر فرش پر گری تھی۔ عباد! ایمان چلا کر اس کی طرف بڑھی تھی مگر وہ پہلے ہی کانچ کلائی پر رکھ چکا تھا۔ اس وقت عباد بالکل پاگل بن گیا تھا، پڑھا لکھا تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں مزید خوف پھیل گیا تھا۔ حسن اور سعدیہ کا اکلوتا بیٹا تھا، طاہر عالم کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے۔ ایمان نہیں چاہتی تھی کہ اس کی فیملی دوبارہ ان حالات سے گزرے، اور پھر گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ بات نے کیوں کیا یہ سب؟ چاہے جتنی بھی صفائی پیش کر لیتی، دنیا اسے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ ہمارے معاشرے کا یہی اصول ہی تو ہے، چاہے جو ہو جائے قصور عورت کا ہی ہوتا ہے، وہی بری ہوتی ہے۔ پلیز عباد، مر جاؤں گی میں، ایسا مت کرو۔ بولتے ہوئے خود فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جواب تو ایمان یہ آخری دفعہ ہے، اپنی ضد کی آ کر کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھی تو صرف ایمان۔ عباد کی محبت سچی تھی مگر اسے پانے کا طریقہ بالکل غلط۔ ہاں قبول ہے، ہاں قبول ہے مجھے۔ ایمان کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے دستخط کیے، کب مولوی کو لے کر عباد کمرے سے باہر گیا۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد ہی وہ خوش و وغیرہ ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ عباد نے کمرے سے باہر جا کر اپنا رومال ہاتھ پر لپیٹ لیا، پھر سب سے مبارکباد دے کر انہیں کھانا پیش کیا جس کا انتظام وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ چلے گئے تو دروازہ بند کرتا واپس ایمان کی طرف آیا اور اسی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، ہر خوشی اس کی جیت کی جو تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ایمان سامنے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایمان کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ہوشان ہتا ہو گیا۔ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے ایمان کو زمین سے اٹھا کر بیڈ پر سلایا۔ ایمان، ایمان! ایمان کا گال تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، پھر جلدی سے گلاس میں پانی لا کے اس کے چہرے پر چھڑکا جس کی اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایمان کی آنکھیں کھلی تو بعد اس پر جھکا سے معافی مانگ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے ایک ہاتھ سے ہی بات کو پیچھے دھکا دیا جس سے اس کی ہتھیلیوں کو پیچھے بیڈ پر ٹکا کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ایمان! عباد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے گھن آ رہی ہے آج تم سے، بہت ہی گھٹیا آدمی ہو تم۔ میری زندگی میں پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، تم نے بچا کچا بھی چھین لیا مجھ سے۔ کیوں کیا تم نے ایسا عباد؟ صرف اپنی ضد کے لیے تم نے ایک طلاق یافتہ اور معذور عورت سے زبردستی نکاح کر لیا۔ ایمان منہ ہاتھوں میں چھپایا اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ کوئی ضد کے لیے شادی نہیں کی میں نے تم سے، شرافت سے ہاتھ مانگا تھا دادو سے، پاپا ابھی موجود تھے مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ تم راضی نہیں ہو۔ ہاں میں صبر کر لیتا مگر وہ میرا رشتہ رابعہ سے طے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔
اباد نے کندھوں سے تھام کر ایمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ رابیل نام لیتے وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم نے مجھے رابیل کا بھی گناہ گار بنا دیا۔ وہ سوچے کہ میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ پھپھو اور باقی سب گھر والوں کو کیا کہوں گی میں؟ آگے کا سوچ کر کے وہ ڈری۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں خود بات کر لوں گا سب سے۔ بعد نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ اور رابیل کو کیسے سمجھاؤ گے؟ وہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بات کو ہاتھ کو جھٹکے پر ہمیں سے بولی تھی۔ وہ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے رابیل، مجھ سے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ اگر ایسا ہے بھی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، ہر بار میں کیوں قربانی دوں اپنے پیار کی؟ ایمان کی بات سن کر بات کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ شٹ آپ، تم اندھے ہو سکتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے، میں نے سب کی فکر ہے تمہیں، میری فکر کیوں نہیں ہے؟ میں پاگل ہوں، پچھلے 11 سال سے تمہیں دل میں بسائے ہوئے ہیں اور تم اسی طرح مجھے ہر بار نظر انداز کرتی ہو۔ بعد نے بیچارے سے دیکھا۔ تم ہو ہی اسی لائق، نفرت کے قابل ہو تم، میں سوچ نہیں سکتی تھی تمہارے دماغ میں یہ سب بھرا پڑا ہے۔ بیڈ سے اتر کر اپنا دوپٹہ اور بال ٹھیک کرتی وہ عبادت کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایمان عبادت سے جاتا دیکھ خود بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دروازہ کھولا، مجھے گھر جانا ہے، میری بات تو سنی۔ عبادت نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اب اور کیا رہ گیا سننے کو؟ جو کیا وہ کافی نہیں تھا کیا؟ اوپن دی ڈور عباد۔ ایمان نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھا عباد نے بھی ڈور انلاک کر دیا۔ لسن ایمان، عباد نے اسے پکارا، مگر ایمان نے اس وقت اس کی سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ گھر سے نکلے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ روتی ہوئی سرو آنکھوں کے ساتھ لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ کے نیچے آتے ہی اندر داخل ہو کر گراؤنڈ فلور کا نمبر سلیکٹ کیا، تب تک عباد بھی بھاگ کر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ ایمان گاڑی میں بیٹھو پلیز۔ عباد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں جانا سمجھی، تم بےہودہ انسان ہو تم۔ آج کے بعد مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے ساتھ زبردستی نکاح کر اپنی بات منوا سکتے ہو؟ تو تم غلط ہو ڈاکٹر عباد عالم، تم غلط سوچ رہی ہو۔ اب ایمان بھاڑ میں جاؤ، تم کچھ سوچنے لائق چھوڑا کہاں ہے تم نے مجھے؟ اب میرا پیچھے چھوڑ دو، میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ ایمان نے باقاعدہ اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، جسے دیکھ کر لوگ بھی رک کر دونوں کو دیکھنے لگے۔ بات بڑھنے کے بجائے خود ہی ٹیکسی روک کر اس نے ایمان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ عباد نے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے خود اپنی گاڑی ٹیکسی کے پیچھے لگا دی۔ کچھ بھی تھا، ایمان کی سیفٹی کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے اپنی حفاظت میں لے چکا تھا۔ ایمان کیا ہوا تمہیں؟ آمنہ نے ایمان کے گھر پہنچتے ہوئے اس کی حالت کے پیش نظر سوال کیا، مگر اس نے بغیر اپنے قدم روکے کمرے کی جانب جاتے ہوئے دور سے دروازہ بند کر دیا۔ آمنہ کے ساتھ ساتھ وہاں گھر کے سبھی لوگ موجود تھے۔ آج سے پہلے جب بھی وہ طاہر کی قبر بچ جاتی تھی اتنی شدید رد عمل کبھی نہیں دکھا تھا، لیکن آج اس طرح میں دیکھتی ہوں اسے۔ آمنہ اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو عباد نے ٹوک دیا۔ ارے واہ، سب موجود ہیں، کیا چل رہا ہے؟ تایا جان آپ یہاں بیٹھے نا میرے ساتھ۔ سب کو اس طرح دیکھ کر عباد ایمان کے پیچھے جانے کے بجائے وہاں ہی بیٹھ گیا۔ ویسے بھی ایمان کو تھوڑے وقت کے لیے اکیلے رہنے کی ضرورت تھی۔ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں بیٹا۔ رافعہ نے پیار سے بات کا ماتھا چوما تو ہنستے ہوئے پل میں سنجیدہ ہو۔ اوہ مگر مجھے تو شادی نہیں کرنی۔ اور دادو آپ نے بتایا نہیں؟ پھوپھو کو میں منع کر چکا ہوں۔ کسی کا لحاظ کیا بنا ہی اس نے زارا کے سامنے ساری پول کھول دی۔ ویسے تو وہ بہت کچھ وقت بعد سب کو بتانے کا ارادہ تھا، مگر حالات پیش نظر عباد کو یہی وقت بہتر لگ رہا تھا۔ عباد تم کب سے بڑوں کی بات سے انکار کرنے لگے ہو؟ ہم تمہارے بڑے ہیں، ہمیں تم سے زیادہ پتہ ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے۔ حسن عالم کا بس نہیں چاہ رہا تھا اٹھ کر عباد کو 2-3 تھپڑ رسید کر دیتے، مگر اپنے ماں باپ کی موجودگی میں ایسا کسی صورت نہیں کر سکتے تھے۔ عالم دن تو خاموش بیٹھے تھے، اب بولنے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا، سب کچھ ان کے پوتے کی مہربانی تھی۔ جبکہ عباد نے اس لمحے اپنے باپ کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ پہلے اپنی زندگی کا فیصلہ لے چکا ہے۔ ابو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا تو تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رابیل کے لیے پیار باقی نہیں رہا آپ کے دل میں؟ عباد کی بات سن کر زارا نے عالم دن سے شکوہ کیا۔ زارا، رافعہ نے تھوڑی اونچی آواز میں زارا کو ڈانٹ دیا۔ عباد تم رابیل سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کیا کمی ہے میری بچی میں؟ زارا کا رخ عباد کی طرف تھا۔ کوئی کمی نہیں ہے پھوپھو، میں تو آپ کی بیٹی کی زندگی بچانا چاہ رہا ہوں۔ عباد پہ ہلیاں مت بجواؤ، تمیز سے بات کرو۔ تمیز سے بات بتاؤ کیا ہے؟ سعدیہ نے بھی پریشان ہو کر بیٹے کو جھڑک دیا۔ ارے میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی ایک شادی شدہ بندے سے کیوں شادی کرنا چاہ رہی ہے بھلا؟ عباد کو اپنی بات پر خود ہنسی بھی روکنی مشکل ہو گئی تھی، مگر اس نے ضبط قائم رکھا۔ عباد کی بات پر جہاں سب حیرت سے گنگ تھے، عالم دین نے سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ اتنا تو حسن انہیں پریشان نہیں کیا تھا جتنا عباد شرمندہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جانتا ہوں آپ لوگوں کو مشکل سے بات ہضم ہوگی، مگر یقین کریں ابھی تازہ تازہ شوہر بناؤں۔ تازہ تازہ کیا ہوتا ہے؟ بات کی بات پر رافعہ نے ایک دھموکہ اس کی پیٹھ پر جڑ دیا تو عالم دین نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ پھر عباد نے کچھ دیر پہلے ہوئی بات انہیں سچ سچ بتا دی، مگر ایمان کے اوپر کوئی بات نہیں آنے دی۔ ایسے بھی نکاح ہوتے ہیں بھلا ایمان، ہماری بھی بچی ہے، اگر پہلے کہہ دیتے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں خوش ہوں تم دونوں کے لیے۔ زارا نے عباد کو دیکھتے ہوئے اپنی ناراضگی جتائی۔ اگر زارا راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، نکاح تو ویسے بھی ہو چکا ہے۔
ایمان کا غصہ بھی جائز ہے، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ سچ پوچھو تو میں بھی یہی چاہتا تھا ایمان کی زندگی سنور جائے، اسے اچھا جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کا دکھ سکھ بانٹ سکے۔ عالم دین نے اپنے دل کی بات کہی تھی جس پر عافیہ بھی مسکرا دی تھی، گویا انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، سب ہی بات کو معاف کر چکے تھے سوائے حسن کے۔ یہ بات اٹھ کر حسن کے پاس کیا تھا، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، مگر آپ میری بات سن کے راضی نہیں تھے، پچھلے 11 سال انتظار کیا ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے دور ہو جائے۔ پلیز پاپا۔ بات نے ان کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا جو انہوں نے پیچھے گا لیا۔ ایمان ہمارے گھر کی بیٹی ہے، سنجی کی کوئی بات نہیں ہوتی، تم نے بہت غلط کیا ہے، بات مجھے لگ رہا ہے تمہاری پرورش شاید میں نے اس طرح کر ہی نہیں سکا جس کی میں امید رکھتا تھا، تم نے مجھے میرے ہی نظروں میں گرا دیا، اپنے مرحوم بھائی کو کیا جواب دوں گا، میرے ہی بیٹے نے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، آج میں ہار گیا ہوں، یہ بات تم نے مجھے ہرا دیا آج۔ حسن آنکھ کا ایک کونا ہاتھ سے صاف کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے، سعدیہ اٹھ کر جانے لگی تو بعد نے ان کا راستہ روک لیا۔ آپ تو سمجھے پلیز امی، مجھ سے منہ تو نہ موڑے، یہ بات تم نے مجھے مایوس کیا، تمہاری تعلیم میں تو ہم نے کوئی کسر نہیں رکھی تھی، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات سے تمہیں روشناس کروایا، پھر بھی تم دیکھو تم نے کیا کیا۔ امی میری بات بس، اب آج جس دن ایمان نے تمہیں معاف کر دیا اس دن میرے پاس آنا۔ سعدیہ کے جاتے وہ آمنہ کے پاس آئے جو گمسم سی کھڑی تھی۔ تائی جان مجھے معاف کر دیں، آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ نظریں جھکائے وہ آمنہ کے سامنے کھڑا تھا، بات اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی، راستہ غلط تھا مگر آپ دونوں کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا جو ہو گیا، اب آگے آنے والی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنے آس پاس کے رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا سیکھو، آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں، میری بات پر غور کرنا، میں ایمان سے بات کروں گی۔ آمنہ کی بات پر عباد کو کچھ سکون ملا تو خوشی سے ان کے گلے لگ گئے۔ تھینک یو سو مچ مجھے سمجھنے کے لیے، خوش رہو ہمیشہ۔ آمنہ نہ آنکھوں کو صاف کرتی کچن کی طرف چلی گئی تو عباد رافیہ کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ زارا ابھی گھر چلی گئی، اب وہاں عالم دین، رافیہ اور عباد ہی موجود تھے۔ آپ کے بیٹے کتنے ضدی ہیں، مجھے تو لگتا ہے ایمان ان کی بیٹی ہے، غلطی سے غلط پتے پر پہنچ گئی ہوگی۔ منہ سپوڑے وہ عالم دین سے مہا دیتا، ہاں 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 نالائق، تم غصے سے غصہ دلاتے ہو، کوئی اچھا کام بھی کر لیا کرو۔ عالم دین نے سوئے ہوئے کو تھپڑ جاڑ دیا۔ میں تو آیا تھا، آپ لوگوں نے بات نہیں مانی، میں کیا کرتا پھر؟ عباد نے شکل ایسے بنائی جس کے اس کے علاوہ کوئی مصنوع ہے ہی نہیں۔ ڈرامے باز، اگر یہ ساتھ نہ دیتے تمہارا تو اب تک حسن کے ہاتھ لال پیلے ہو جاتے تم۔ رافیہ اس کا ہاتھ پکڑے معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تو ہے، بعد نے اٹھ کر دونوں کو گلے لگائے تو مسکرا دیے۔ ایمان نے کمرے میں آتے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا، مکمل ہونے کے بعد بھی ادھوری ہی تھی، زندگی کا ہر پل اس کے منظور ہونے کو یاد دلاتا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایمان پوری طاقت سے چیخی تھی، آئینوں کو ایسے دیکھتی تھی جیسے بعد ہی اور پھر غصے سے آئینے کے سامنے پڑا سارا سامان فرش پر بکھیر دیا، باز اٹھا کر آئینوں کو دے مارا، چیخ کی آواز کے ساتھ سارا کانچ کمرے میں پھیل گیا۔ کہتے ہیں اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کیسے انصاف ہے تیرا؟ ایمان آسمان کی طرف دیکھتے اللہ سے شکوہ کاری تھی، آنسو بہاتی اٹھ کر واش روم چلے گئے، شاور چلا کر نیچے کھڑی ہو گئی، سردی میں ٹھنڈے پانی کے بھی اس کے دل میں لگی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا تھا، ایسے ہی پانی میں سر گھٹنوں میں دیا اپنا ماضی کھنگالنے لگی۔ آج سے 2 سال پہلے بھی اس کی زندگی میں یہ دن آ چکا تھا، کتنی ارمان سے جائے تھے اس نے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں مل گئے۔ اوکے ناظرین، تو آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ امید ہے آپ سب کو ناول بہت پسند آئے گا، ناول کی سٹوری کافی اچھی لگ رہی ہے، مزے کی بھی ہے، کافی تھرلنگ ہے، دیکھتے ہیں ان کا ایمان کا ماضی ایسا کیا تھا، عاشر نے آخر ایمان کے ساتھ کیا تھا۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے لیے، تب تک اپنا رکھے گا خیال، اللہ حافظ۔